آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب آپ تہجد پڑھیے. اس سے پتا چلا کہ نبی پر تہجد پڑھنا فرض ہے. ساری امت پر 5 وقت کی نماز ہے اور رسول اللہ پر 6 وقت کی نماز فرض ہے. اب ایک بات یہاں، ایک نقطہ یہاں پہ سامنے آیا، جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا اس کے لیے عبادت میں اتنی زیادتی ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہنچ گئے تو اب ہم پہ نماز نہیں ہے، توجہ، جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے تو ہم پہ نماز نہیں ہے، تو رسول اللہ سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ جہاں جبریل کا کی سوچ نہیں جاتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں. کنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا، تنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ارے جہاں کسی کی سوچ نہیں جا سکتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں. جہاں حضرت موسیٰ نہیں گئے اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں. لیکن جو خدا کے دیدار کے لیے پہنچتا ہے اس پہ 5 وقت نہیں ہے بلکہ اس پر 6 وقت کی ہے. اور بتایا جا رہا ہے جو جتنا پہنچا ہوا ہوگا اس کو اتنی زیادہ عبادت کرنی ہوگی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ قرآن، نعرہ رسالت. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب پہنچے ہوئے کی پہچان عبادت. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ محبوب تہجد پڑھیے. اس سے ایک تہجد کی فضیلت بھی پتہ چل جائے. جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس کو کسی وظیفے کی اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں ملے. بلکہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں، جو رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنا سیکھ جائے اس کی قسمت کبھی نہیں سو سکتی. جو رات کے آخری حصے میں جاگ کے عبادت کرے گا اس کی قسمت ہمیشہ جگتی رہے گی. بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو. گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو. مگر یاد رکھنا تہجد ہمارے لیے نفل ہے اور اسی کی یہ نفل قبول ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. ورنہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد گزار بن گئے تو یہ نہیں چلنے والا. اس کا مطلب بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے بنیاد نہیں رکھی اور سیدھے دیوار بنانا شروع کر دی. تو جس کی بنیاد نہیں ہوگی اس کی دیوار کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ بنیاد جس کی ہوگی اسی کی دیوار ہوگی. تو فرض بنیاد ہے اور نفل اس کے اوپر کی دیواریں ہیں. تو لوگ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگتے ہیں. بہرحال یہ الگ عنوان ہے. تہجد کی فضیلت اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ سونا چھوڑ دیں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ دیکھیں، آپ کبھی اس کو رات کو جلدی سوتے نہیں دیکھیں گے. اور اگر وہ رات کو سویا ہے تو رات کے آخری حصے میں آپ اس کو سوتے نہیں دیکھیں گے. لیکن افسوس میں اس قوم کو تہجد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جو قوم فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو، اگر مقدر جگانا ہے تو اللہ کے لیے جاگنا سیکھو. بس کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ بات ضرور یاد رکھو، جو اللہ کے لیے جگتا ہے اللہ اس کی قسمت کو یہاں بھی جگا دے گا وہاں بھی جگا دے گا. قسمت جگانے کے لیے اللہ کے لیے جگنا سیکھو. اللہ اکبر. تو قرآن کہتا ہے اے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کے آخری حصے میں نفل کا یعنی تہجد کا اہتمام کیجئے. محبوب پہ فرض ہے. اور پھر فرماتے ہیں کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تاکہ آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے. یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ کسی نبی کو نہیں ملے گا، یہ کسی رسول کو نہیں ملے گا، یہ صرف آمینہ کے لال کو ملے گا. اب مقام محمود کیا ہے؟ یہ آخرت میں ایک مقام ہے، اس کی الگ الگ تشریح کی گئی ہے. مقام محمود کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا نا کہ جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو. جو اذان سن کے اذان کا جواب دیتا ہے، اگر وہ مرد ہے، اگر وہ عورت ہے
جو اذان سن کر اذان کا جواب دے، اگر وہ عورت ہے تو اللہ اس کو 15 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے اور 15 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو اذان سن کر کے جو عورت میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے تو انشاءاللہ میں اس کی شفاعت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور تو یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مرد اگر اذان کا جواب دے تو اللہ اس کو 30 لاکھ نیکی عطا فرمائے، 30 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جب وہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے وجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مقام محمود کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا۔ یہ دعا کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور جتنی دیر تک تم اذان کا جواب دیتے ہو اتنی دیر تک اللہ کا دست قدرت تمہارے سروں پر ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو اذان کا جواب دینے کے بعد حضور کے لیے جو مقام محمود کی دعا کرے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ نمبر 1 مقام محمود یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اس دن اللہ میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا دے گا، اس دن اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ میں جھنڈا دے گا۔ توجہ، جھنڈا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب قیامت کے دن بھی جھنڈا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ جھنڈے کیا نکال رکھے؟ میں نے کہا جھنڈا تو قیامت کے دن بھی ہوگا۔ ہاں البتہ جھنڈا لگاؤ، وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی پارٹی کون سی ہے۔ جس کے دروازے پر جس کا جھنڈا ہوگا وہ پارٹی پتہ چلے گی۔ تو پتہ چلا آپ نے جس پارٹی کا لگایا، پارٹیوں کے نام نہیں لیتا کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، زبردستی کسی کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ہماری زبانیں بڑی مقدس ہیں ایسا۔ اور جب یار کا ذکر ہے تو پھر کسی پارٹی کا ذکر ہے، ہم جس پارٹی کے لوگ ہیں اسی پارٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو جس پارٹی کا جھنڈا آپ کے سر گھر کے سر پہ ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اسی پارٹی سے رکھتے ہیں۔ میلاد کا جھنڈا لگا دیا تو کہیں گے کہ دیکھو یہ میلاد والے مصطفیٰ کی پارٹی میں ہے۔ اور یاد رکھنا کسی کی رہے گی کہ ختم ہو جائے گی ہمیں نہیں پتا، لیکن میلاد والی پارٹی رہے گی، مصطفیٰ جان رحمت کا گروہ ہمیشہ رہے گا۔